دورہ قرآن میں 8واں پارہ ولو اننا، اور اس کا مطلب ہے اگر ہم، یعنی آیت کی بگننگ میں جو ورڈ آ رہا ہے اسی سے پارے کا نام لیا گیا۔ تو جو شروع کرتے ہیں، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں فرشتوں کے ایمان نہ لانے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتا، یعنی جس کی یہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے پیغمبروں کے سامنے، اکثر کافروں کا یہی پیچھے ذکر آتا ہے نا کہ بار بار اپنے نبیوں سے کہتے کہ بھی تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے اگر تم سچے نبی ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر فرشتے بھی ان کے پاس آ جاتے اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے تو بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرتے۔ تو بات یہ کہ یہ تمام نشانیاں ان کی آنکھوں کے پاس اگر ہم لے بھی آتے، ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، یعنی بات وہی کہ اگر ان کا دل حق بات کی طرف مائل ہوا، یعنی وہ ہدایت کے طالب ہوئے، دل سے وہ چاہتے ہوئے کہ ہم ہدایت کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جائیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو پھر راستہ دکھاتا۔ اور بات وہی کہ اللہ زبردستی دین کی طرف نہیں لوگوں کو کھینچ رہا، اللہ نے تو 2 راستے دکھا دیے، لیکن اللہ کو اپنے علم غیب سے پتہ ہے کہ کون سے لوگ ایمان نہیں لانے کے، چاہے جو مرضی وہ نشانی دیکھ لے۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور ایسا ہے کہ یہ کافر تو بس جہالت ہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کے دشمن ہیں اس امت میں، اسی طرح پچھلے انبیاء کے لیے بھی، یعنی ان کا دشمن پیدا ہوئے ان کی قوموں میں، جنہوں نے اپنے انبیاء کو تکالیف دی، ان کو ڈینائی کیا، جھٹلایا، اور پھر اس پر کیا ہے کہ انبیاء نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی سے کہ یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یہ بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وصفہ ڈالتا رہتا ہے شیطان اور اس کے چیلے، لیکن اللہ تعالیٰ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ سو ایسا ہے کہ اے نبی، آپ یعنی یہ جو کافر جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان کو انہی چیزوں میں رہنے دیجیے، تاکہ ان شیطانی وسوسوں کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین ہی رکھ رہے اور وہ اسی چیز کو پسند کریں۔ اور یعنی بات یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی دل کے اندر خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی چیز کو پسند کرے جس طرف ان کو شیطان لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ جی آگے کہا جا رہا ہے کیا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس نے ایک کتاب کامل آپ کے پاس بھیجی اور اس کے جو سبجیکٹس ہیں خوب واضح کر کے بیان کر دی۔ اور آگے ایمان والوں کی بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی یہاں پر میسج امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر مکمل طریقے سے ایمان لائیں، کسی شک و شبہ میں نہ رہیں، یہ فلاح دینے والی ہے، نجات دینے والی ہے۔ شیطانی وسوسے تو انسان کو لگتے ہی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں پھر وہ فوراً ہی اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی چال ہے۔ تو کسی بھی ڈاؤٹ میں نہیں رہنا، اور اللہ نے جو بھی احکامات کہے ہیں ان کو پورے دل سے محبت سے ماننا ہے اور دل سے اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اس قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو ناپسند کر رہے ہیں، جو اللہ نے نازل کیے ہیں، تو وہی ہیں جھٹلانے والے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا جی، آگے بات ہے کہ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے کلام کو، اس کی بات کو بدل دے، اور وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے جی، یہاں پر ایک زبردست ایڈوائز ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، یعنی کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ جن کا اگر آپ کہنا مانیں گے نبی، یعنی پھر وہی بات کی میسج تمام امہ کو ہے کہ اگر جن کا کہنا آپ مانیں تو وہ اللہ کی راہ سے آپ کو روکیں گے ہی۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ محض بے اصل خیالات کی طرف چلتے ہیں اور بالکل دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رب کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ اپنے خیالات، یعنی انسانی خیالات، ان کی بیس پر کیا انسان مفروضے اور کیا جیسے یہ فلاسفر کہہ لیں آج کے، اور پتہ نہیں کون کون سی کس کس طرح کی نئی باتیں گھڑ لیتے ہیں، اصل میں وہ لبادہ بس انہوں نے اڑا ہوتا اندر سے شیطانی کام ہی ہے۔ تو بات یہی صرف قرآن کی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون راہ سے ہٹ رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں اچھا اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں آج، پتہ نہیں کس کس طرح سے کن کن نظریے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، کیسے کہ بڑے ایجوکیٹڈ بن کر اوپر سے تو بڑی خوبصورت شکل لیکن اندر سے شیطان ہوتے ہیں۔
تو بات وہی ہے کہ اللہ کا خوب معلوم ہے یہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ چاہتا نہیں کہ انسان گمراہی میں جائے، جہنم میں جائے، اللہ کی اجازت ہے بھی تمہارے پاس دو راستے تمہیں دکھا دیے، اسی لیے کہا گیا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دو، تو یہی جو ہے یہی ایک چیز نور ہے، اس کو پہلے سمجھو اور اسی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ یقین جانیے آپ آزما کے دیکھیں، آپ پڑھ لیں جو کسی کی فضولیات جو کسی نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بڑا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، ویسٹ کی چیزوں کو آپ بکس کو پڑھ لیجئے، سب کچھ اس کتاب کے آگے ہیچ ہے، بالکل فضول ہیں، بوتی ہیں چیزیں جو یہ اللہ فرما رہے ہیں، جو سنت حدیث میں باتیں آگئی، زندگی گزارنے کے طریقے دیکھو، کاروبار کیسے کرنا ہے، دیکھو معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، بس یہی چیزیں اگر ہم ان کو پکڑ لیں، جیسے وہی بات ہے کہ کچھ قومیں تھیں جو اس قرآن کو پکڑ کر عزت پا گئیں، مرتبے پا گئیں، اور کچھ قومیں ہوئیں جو ذلیل ہو گئیں جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو جو رب ہے جس نے ان انسانوں کو بھی بنایا، دیکھو نا جو آج کل بڑے فلاسفر ہیں جو بڑے جو کہہ لیں کہ جی ان کی بات سنیں، تو ان کو بنانے والا کون ہے بھائی؟ جو بنانے والا ہے رب ہے، تم اس کی کتاب کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کی کتابوں کو پڑھو۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، اور یہ ترس کھانے والی، یعنی ایسے شخص پر ہمیں یعنی اپنے ہی حالوں پر کہنا کہ ترس کھانا چاہیے۔ اگلی آیت سے موضوع بدل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسی جانور سے کھاؤ اگر تم اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے، یعنی تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جو تمہیں اللہ نے کہا ہے وہ کام کرو، تم ایسے جانور سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، حالانکہ اللہ نے سب جانوروں کی تفصیل تمہیں دے دی ہے، جن جانوروں کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب حرام کون سے جانور ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر مردار اور بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، یعنی ذبح کرتے وقت کسی دوسرے کا نام پکارا گیا تو وہ حرام ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہو گیا مردہ، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور لاسٹ چیز میں نے یہ بتا دی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چل رہی ہیں، جیسے کہ درندوں میں ذوناب، یعنی وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور اس طرح پرندوں میں جو پنجے سے شکار کرے، یعنی ایسا پرندہ جو پنجے سے شکار کر رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز مثلاً گدھا اور کتا وغیرہ۔ پھر اسی طرح وہ جانور جو شرعی طریقے کے خلاف ذبح کیا گیا ہو، مثلاً اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو یا خود بخود گھٹ جائے گلا کسی چیز میں آ کر، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ پھر اسی طرح یہ پتھر لکڑی وغیرہ سے لگ کر کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ یہ تو جی تھی حرام جانوروں کی لسٹ۔ اب اللہ آگے ایک ایکسیپشن دے رہے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں بھی سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے یہی بات کہی کہ اگر یعنی ایسی حالت ہو کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ موت ہو جائے گی تمہاری، یعنی سخت ضرورت آن پڑی ہے، تو پھر حرام چیز کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی کہ اس سے انسان کی جان بچ جائے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے خیالات سے، بے سند خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی یعنی چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو، اور بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، یعنی اللہ نے جو بات کہی وہ ہو کے رہنی ہے۔ اور یہ بھی بات قرآن کریم میں آتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہو، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی تم سے تمہارے صغیرہ جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، دھو دے گا۔ اور ذریعہ کیا ہے، یہ حدیث میں ہم نے پڑھ لیا نا، جیسے جو 5 نمازیں ہیں یہ گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز میں جو وقفہ ہے، اگر اس میں کوئی صغیرہ گناہ ہوئے تو اگلی نماز اس کو دھو ڈالے گی۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ کیا ہے، یعنی یہ گناہوں کے مٹنے کا، کفارے کا سبب ہے۔ پھر جی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین منع کر رہے ہیں کہ تم ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ کام یعنی یہ نافرمانی ہے اللہ کی، یعنی جس جانور پر جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو تو اس کا کھانا فسق ہے اور ناجائز ہے۔ تاہم اس کے برعکس یہ ہے کہ جو بھول جائے اس کو فاسق نہیں کہا جاتا، جیسے امام بخاری کا بھی یہی خیال ہے، یعنی کہ جس سے بھول کے نام نہ لیا گیا ہو لیکن وہ مسلمان ہو تو اس پر وہ پھر پکڑ نہیں آتی۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلاتا ہے کہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے
ذبح کیے ہوئے کو حلال کہتے ہیں، تو اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو، یعنی جو جانور مردہ ہے بغیر ذبح کیے مر گیا وہ حرام ہی ہے تمہارے لیے، سوائے سمندری جانور کے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان مشرکوں کے پیچھے نہ لگو، اگر تم ان کو فالو کرتے ہو تو تم بھی یعنی انہی میں سے ہوتے ہو۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اللہ نے اس میں ایک نور، اس کو نور دے دیا، وہ اس کے لیے اس کو لیے ہوئے، اس نور کو یعنی لیے ہوئے آدمی میں پھرتا ہے، تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں سے نکل ہی نہیں پایا؟ اب دیکھیں کچھ ہیں جو اسلام کی طرف آ گئے تو ان کا دل نور سے بھر گیا، اور ایک ہے جو اسلام کو قبول ہی نہیں کر رہے، سامنے ان کی روشنی ہے لیکن اس کو لے ہی نہیں رہے، تو کیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کافروں کی جو اعمال ہے نا، وہ شیطان نے ان کو بڑے خوبصورت کر کے دکھا دیے کہ یہی اچھا کام ہے، بس اسی پر لگے رہو۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے جو رئیس تھے، جو خوشحال لوگ تھے، ان کو یعنی ان کو ایسا کر دیا اللہ نے کہ وہ جرم کرنے والے تھے، یعنی وہ سب سے پہلے انکاری تھے۔ اور آپ اٹھا لیں انبیاء کی سٹوریز، اس میں یہی آتی ہے بات، جیسے نواں پارا کال الملاؤ، کال الملاؤ کا کیا مطلب پڑا کہ کہا سرداروں نے، لیڈروں نے، جو وہاں کے بڑے شرفا تھے جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے انکار کیا انبیاء کا، ٹھیک ہے، ہر قوم کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جی وہاں تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو فریب دیں، ان کو جھوٹ کی طرف لے کے جائیں، اور لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی آیت پہنچتی تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، یعنی ان کے پاس بھی فرشتے آئے، ان کے پاس بھی معجزہ آئے ہیں، تو یہ کوئی اتنی معمولی بات ہے جو ہر کسی کو اللہ دے دے؟ یعنی اللہ کا کسی کو چننا نبوت کے لیے، وحی کے لیے، یہ تو بہت بڑی ایک زبردست آنر کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا کس کو نبی بنایا جائے تو یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، وہی خوب جانتا ہے ہر بات کی حکمت اور مصلحت۔ اور بات ہے یہ ہے کہ جو لوگ یہ جرم کر رہے ہیں، ان قریب اللہ کے پاس ان کو ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے تو اس کے سینہ کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کو یعنی وہ پھر رسولوں کے آگے ایسے آرگیو، حجتیں اور ایسی ڈیمانڈز نہیں رکھتا کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، اس کا دل یعنی فوراً ہی سچائی پر یقین لے آتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، راہ سے ہٹا دیا، اس کے سینہ کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھا، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ ایسا تنگ کرتا ہے کہ وہ ایمان کی طرف آتا ہی نہیں، کھلتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان ایمان نہ لانے والوں پر اللہ ناپاکی مسلط کرتا ہے، یعنی ناپاکی سے یہاں مراد عذاب یا شیطان کا تسلط ہے، یعنی وہ شیطان کے قبضے میں ہی رہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کو یعنی صاف آیتیں اللہ نے ان کے آگے رکھ دی ہیں، اور ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، جو اس پر یعنی ایمان لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہاں پر اہل ایمان اور اچھے اعمال والے لوگ، ٹھیک ہے جی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان سب مخلوق کو جمع کرے گا اور جنوں کے گروہ سے کہے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کی تعداد کو گمراہ کر دیا، اپنی طرف لگا لیا، اپنے فالوورز بنا دیا، جیسے سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں وارن نہ کیا تھا، خبردار نہیں کیا تھا کہ دیکھو شیطان کی پوجا نہ کرنا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جی جب اللہ ان جنوں سے یہ بات کہیں گے تو وہ پھر آگے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، یعنی جنوں نے انسانوں سے، انسانوں نے جنوں سے، اور ہم سب ایک فکس ٹائم تک اب ہم آ پہنچے، یعنی جو تو نے مقرر فرمائی تھی، یعنی قیامت کا دن۔ اب کون سی چیز ہے، یعنی جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے دو معنی آ رہے ہیں تفسیر میں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فالوور بنا دیا اور اس سے مزہ حاصل کیا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، جسے انہوں نے قبول کیا، اور گناہوں کی وہ لذت میں پھنسے رہے۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ آ رہا ہے کہ انسان ان کی غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے، یعنی جیسے یہ غیب کی خبریں بتانے والے نجومی عامل، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو جنات کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہیں، یعنی ان کو دوسرے لوگوں کو آگے بتاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی فائدہ کہ ان دونوں نے، جنات نے انسانوں سے اور انسان نے جنوں سے اٹھایا۔ پھر کہیں گے کہ ہم تو اب اس یعنی قیامت کے دن پہنچ گئے جو تو نے فکس کیا تھا ڈے، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔
हाँ, अगर अल्लाह को इसके अलावा कुछ और बात मंज़ूर हुई, और बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला और इल्म वाला है। फिर जी आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इसी तरह हम बाज़ काफ़िरों को बाज़ के करीब करेंगे, और इनके यानी जो ये अमाल करते रहे, यानी जहन्नम की ये बात हो रही है। और फिर कहा जाएगा, ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुमसे पैगंबर तुम में से यानी मैसेंजर्स नहीं आए थे जो तुम्हें इस दिन की खबर देते, यानी इस दिन से डराते? तो इस पर वो सब कहेंगे कि हाँ, हम इकरार करते हैं यार, अब यानी कि, और ये बात सूरह मुल्क में भी आई कि वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे कि हमारे पास मैसेंजर्स आए थे। लेकिन क्या है कि दुनिया ही की ज़िंदगी ने इनको भुला रखा वो दिन, और इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि वो काफिर थे, यानी हर बात को फिर मानेंगे उस दिन। और ये बातें अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं ये वजह ये है इसकी कि आपका रब किसी भी बस्ती वालों पर जुल्म नहीं करता, वो अपने कुफ्र के सबब खुद ही हलाक होते हैं, खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। और अल्लाह ताला उनके अमलों से बेखबर नहीं है, और हर एक के लिए इसके अमल के बदले में दर्जात हैं। यानी इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि हर इंसान और जिन, यानी दोनों जो मखलूक है, जिन्नों और इंसानों ने, दोनों ने जन्नत में जाना है। ठीक है, सूरह रहमान पढ़े ना तो उसमें बात समझ आती है ना कि जिन्नों ने भी जाना और इंसान ने भी, और दोनों के लिए अल्लाह ने नेमतें रखी हैं। अब क्या है कि अहादीस से भी हमें पता चलता है, कुरान करीम से भी पता चल रहा है कि जन्नत में भी दर्जात हैं, ग्रेड्स हैं। हर किसी को उसके जो उसके अमाल हैं उसका उसके हिसाब से ही दर्जा मिलेगा। जो शहीद हैं उनका दर्जा बुलंद है, रुतबा बुलंद है, और अंबिया का इन सब से ऊपर, फिर इसी तरह सालिहीन और औलिया कराम। तो बात यह है कि अल्लाह ने फरमा दी है कि वहाँ पर भी दर्जात हैं, जो जो इंसानों के अमाल होंगे या जिन्नों के अमाल होंगे वो उस हिसाब से वहाँ पर होंगे। और अल्लाह ताला को तमाम खबर है जो भी काम इंसान कर रहे हैं और जन्नात कर रहे हैं। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह बेनियाज है, गनी है इस मखलूक से, ना इनका वो मुहताज नहीं है कि ये उसकी इबादत करें। अल्लाह की इबादत के लिए तो बहुत सारे यानी फरिश्ते मौजूद हैं। तो ये जो इबादत कर रहे हैं इंसान, वो उनको ही फ़ायदा देगी, वो अपने नफ़ा के लिए कर रहे हैं। और जो कुफ्र कर रहे हैं वो उनका कुफ्र उन्हीं पर पड़ेगा। और आगे बात आ रही कि अगर वो चाहे तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद यानी दूसरी किसी कौम को ले आए, तो वो इस बात पर भी कादर है। फिर जी इंसानों से कहा जा रहा है कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है यानी क़यामत का, तो वो लाज़मी आकर रहेगी, और अल्लाह को तुम आजिज़ नहीं कर सकते। यानी अल्लाह किसी भी वजह से, किसी बात से अपनी बात को बदल नहीं सकता। फिर जी आगे कहा जा रहा है कि नबी इनसे कह दीजिए अपनी कौम से कि तुम अपनी जगह काम करते रहो, यानी तमाम निशानियों के बावजूद, प्रीच के बावजूद, अगर तुम ईमान ला रहे तो ठीक है, तुम अपनी जगह पर काम करो, मैं अपनी जगह पर काम कर रहा हूँ, और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आखिरत का घर किसके लिए है। और बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को फलाह नहीं देता, उनको सक्सेस नहीं है। अब आगे काफिरों की बात हो रही है कि अल्लाह ने जो खेती और मवेशी जो उनके उनके नफ़ा के लिए इन इंसानों को दे रखे हैं, वो ज़ात जो देने वाली है, क्या है कि लोगों ने इनमें से कुछ हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हैं, और फिर कहते क्या है कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का, यानी अल्लाह के भी हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं और अपने माबूदों के भी साथ कर रखे हैं। वही शिरकतदारी, शिरक से बाज नहीं आना। तो क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो चीज़ इनके माबूदों की होती है ना, वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचती। यानी किसी वजह से अगर उनको कोई कमी बेशी करनी पड़ती है ना, यहाँ पर बात समझिएगा, तो वो क्या करते हैं कि जो अल्लाह के हिस्से होते हैं ना, वो अपने माबूदों की तरफ तो दे देते हैं, लेकिन माबूदों के हिस्से अल्लाह की तरफ नहीं करते। यानी अल्लाह के हिस्से में से मेहमानों और फ़ुकरा सिला रहमी पर खर्च कर दिया, और वही बात जो कमी बेशी हुई तो माबूदों के हिस्से को कम नहीं करना, अल्लाह के हिस्से को कम कर देना। ये ऐसा यानी ये जुल्म कर रहे हैं अपनी जानों पर, और क्या ही बुरा फ़ैसला कर रहे हैं। फिर जी आगे एक और कबीह हरकत जो मुशरिकीन कर रहे हैं, शैतान उनको क्या काम करवा रहा है उनसे कि उनके ख़्याल में उनके माबूदों के सामने उनकी अपनी औलाद को कत्ल करना, यानी ये एक अच्छा काम शैतान ने उनकी नज़रों में बना रखा है, ताकि यानी वो उनको बर्बाद करे और इनके दीन में उनको यानी शिर्क की आमेज़िश कर दे। ये इशारा है इन बच्चों के ज़िंदा दरगोर करने की तरफ, या फिर बुतों की भेंट चढ़ाने की तरफ। यानी ये काम भी मुशरिकीन करते थे कि अपनी बच्चियों को कुर्बान करते माबूदों के नाम पर। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और बात यह है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये काम ना ये करते। यानी अल्लाह अपने इख्तियारात और कुदरत से अगर इनके जो इरादा इख्तियार है, ये जो अल्लाह ने जो उनको फ्री विल दी थी वो अल्लाह ले लेता आज़ादी, तो यकीनन ये काम ना करते। लेकिन ऐसा करना ज़ाहिर अल्लाह जबर नहीं कर रहा दीन पर। बात वही है कि अल्लाह देख रहा है कि मेरी तरफ आता कौन है। तो कहा जा रहा है कि नबी इनको छोड़ दीजिए, जो भी ये झूठी बातें बना रहे हैं।
اگلی آیت میں مزید ان کی جاہلی جو شریعت انہوں نے اپنا رکھی تھی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اس کی 3 صورتیں یہاں پر اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز تو کیا آ رہی ہے کہ یہ جانور، یعنی کیا یہ کہتے، یعنی یہ گمان رکھتے کہ جی یہ جانور یا فلاں کھیت کی جو پیداوار ہے ان کا استعمال ممنوع ہے، یعنی اس کھیت کو یا اس جانور کو وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کام کرتے۔ دوسری چیز کیا کرتے، دوسری صورت کیا کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ یہ آزاد چھوڑ دینے سے مطلب کیا کہ یعنی اس جانور سے کوئی بھی فائدہ نہ لیتے، نہ سواری کے استعمال میں اس کو لاتے، نہ اس کو بوجھ اٹھانے یعنی بار برداری کے کام میں لاتے، جیسے بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ میں اس کی ڈیٹیل مزید دیکھیں گے۔ پھر ایک اور تیسرا گھٹیا کام کیا کرتے، یعنی تیسری صورت کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جو جانور انہوں نے مخصوص کر لیے ہوتے ان پر بیٹھ کر حج کے لیے بھی نہ جاتے۔ یعنی یہ ساری صورتیں جو ان کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، اللہ پر جھوٹ بولتے، یعنی اللہ نے یہ کام کہیں نہیں تھے جو وہ کر رہے تھے، تو شیطان یہ سارے کام ان سے کروا رہا تھا۔ اور آج بھی دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے، یعنی یہ تو مشرکین کا حال اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے میں سے اکثریت جو جاہل ہیں، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لوگ، بہت برے حال ہیں، پریشان کن کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایمان کی روشنی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ عنقریب اللہ ان کا بدلہ دے گا جو یہ کام، یعنی یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ پھر آگے مزید انہی کی بات آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے، یعنی یہ ایک اور جہالت کی بات سن لیں کہ اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یعنی اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض جانوروں کا اگر بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اگر تو وہ زندہ نکلا تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام، یعنی عورتیں نہیں کھائیں گی اس میں سے۔ اور اگر بچہ مردہ ہوا تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور عورت دونوں برابر پھر شریک ہوں گے۔ نعوذ باللہ، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورت کی کیا ویلیو وہ جانتے تھے، عورت کو پاؤں کی جوتی والا حساب۔ یہ تو اسلام نے عزت دی، یعنی کئی چیزیں اس سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عنقریب یہ جو جھوٹ ہر چیز پر بول رہے ہیں ان کو سزا دے گا، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا، یعنی اس کو پتہ ہے کس وقت میں کس کو پکڑنا ہے، اور اللہ مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو کب وہ کس وقت توبہ کر لیں۔ اور آگے بات ہے جی، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت، یعنی وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی سند قتل کر ڈالا۔ جو چیزیں اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دی ان کو حرام کر لیا۔ یعنی یہاں پر وہی بات آ رہی ہے نا کہ جیسے جو زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، اور آج بھی دیکھیں آج کے دور میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے ہی بعض جگہوں پر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے، اس کو واش کروا دیا جاتا ہے اس بیبی کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قتل ہے نا۔ بس آپ کہہ لیں کہ ماڈرن صورت ہو گئی ہے، لیکن ہے تو قتل ہی نا اولاد کا۔ اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو یہ اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ نے کہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے نا، کبھی پھر سیدھے راستے کی طرف یہ آنے والے بھی نہیں۔ اور پھر جی اگلی آیت میں اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں، اور کچھ ان میں چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں چڑھائے جاتے چھتریوں پر، کھجور کے درخت ہیں اور کھیتی جن میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ میں تھوڑا انگلش میں بھی آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ it is Allah who produces gardens of upright trees and creeping vineyards and palm trees and crops of great variety۔ ٹھیک ہے جی، تو جو چھتریوں کی بات کی تھی ذرا میں نے اس کو واضح کر دیا آپ کے لیے۔ پھر جی اللہ فرما رہے ہیں کہ زیتون اور انار کے درخت ہیں جو ایک دوسرے سے سملر ہیں، مشابہ ہیں، اور ایک دوسرے کے کچھ فروٹس ایسے ہیں جو مشابہ نہیں بھی ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ان پھلوں سے کھاؤ، اور جب وہ یعنی رائپ ہو جاتے ہیں، جب تمہاری فصل تیار ہوگی ہے، نکل آتے ہیں، اور ان کا حق ادا کرو جب تم فصل کو کاٹتے ہو جس دن، اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو بات کہی ہے کہ حق ادا کرو، یعنی جب تم اپنی فصل کو کاٹتے ہو، پھل درخت جو بھی اناج آتا ہے تمہارے پاس، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ تو حق سے مراد یہاں بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، یعنی اللہ تمہیں مال و دولت سے نعمت سے نواز رہا ہے تو اب اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اور پھر آگے جو بات کہی گئی کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اور بات یہ بھی سمجھنے کہ کسی بھی چیز میں انسان کو حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ایکسیس کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے۔
चाहे वो नेकी का काम ही क्यों ना हो। और फिर इस पर ये भी चीज़ है कि हमें रियाकारी से बचना है, ये बात ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को ठीक करे और हमें रियाकारी से बचाए, सीधे रास्ते पर रखे। फिर जी आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जानवरों में से कुछ ऐसे भी पैदा किए हैं कि जो हमूला हैं, यानी जो बोझ उठाने वाले हैं, जैसे ऊँट है, बैल है, गधा है, खच्चर वगैरह। फिर इस तरह कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि जो ज़मीन से लगे हुए हैं, जैसे बकरी वगैरह जिसका इंसान दूध पीता है, गोश्त खाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम यानी खाओ पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क है, लेकिन शैतान को फॉलो ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगली आयत में अल्लाह 8 जोड़ों के बारे में बता रहा है मवेशियों के, जो अल्लाह ने पैदा किए। और सूरत ज़ुमर में आयत नंबर 6 उसकी, उसमें पढ़ा था ना हमने कि अल्लाह ने 8 जोड़े हैं जो नाजिल किए, अनज़ला लकुम, उसमें अनज़ला का वर्ड आया है, ठीक है। तो अब ये 8 जोड़े कौन से हैं? जैसे भेड़, बकरी, ऊँट और गाय, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स, तो टोटल 8 हो गए। फिर जी आगे मुशरिकीन की बात आ रही है कि अल्लाह फरमाते हैं इनसे कहिए, यानी नबी इनसे पूछिए कि अल्लाह ने क्या इन दोनों मेल्स को हराम किया या दोनों फीमेल्स को, या इसको जिसको दोनों ये मादा पेट में लिए हुए हैं। यानी उसके बारे में बात है कि जो मुशरिकीन जो जानवर अपने तौर पर ही हराम कर लेते कि ये खाना है ये नहीं खाना, ये नर यानी ये मेल हराम है या ये फीमेल हराम है। तो बात ये कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही, इस पर इनके पास कोई दलील नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अगर है दलील तो बताओ, अगर तुम सच्चे हो। और ऊँट में 2 किस्म और गाय हैं 2 किस्म, आपके यानी मेल एंड फीमेल। और आप कहिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है, ये दोनों मादा को, या इसको जिसको ये दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं। और क्या तुम मौजूद थे जिस वक्त अल्लाह ने ये हुक्म दिया था? और बात यह है कि उससे बड़ा जालिम कौन, जो अल्लाह पर विदाउट एनी प्रूफ दलील के झूठ बोल रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। यकीनन जालिम लोगों को अल्लाह रास्ता नहीं दिखाता। और फिर कहा जा रहा है कि नबी इनसे कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बजरिया वही मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं तो कोई चीज़ हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये जो अल्लाह ने हराम कर दिए। यानी अब मोमिनों के लिए क्या है कि जो अल्लाह ने हराम बता दिया बस वही हराम है। अब अल्लाह ने क्या बताया हराम, यहाँ पर इसी आयत में बात आ रही है। मुर्दार है जो या बहता हुआ खून, खिंजीर का गोश्त। और इसी तरह हमें ये बात भी मिलती है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो ज़िबाह करते वक्त। और इनके अलावा भी कुछ और जानवर हैं जिनका खाना हराम है, जैसे कुत्ता, गधा, ठीक है। यानी पीछे मैंने डिटेल दी है, इंशाल्लाह फिर हम सूरतुल माइदा में फिर इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और बात यह है कि ये चीज़ें बिल्कुल नापाक हैं और शिर्क का ज़रिया है वो चीज़, यानी जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ही नहीं लिया गया तो उसमें तो वो साफ़ शिर्क है। फिर जी जो शख्स मजबूर हो जाए, एक्सेप्शन दे दी गई कि बशर्त ये कि वो लज्जत नहीं रखने वाला, यानी मज़े नहीं लेने वाला, ना ही हद से बढ़ने वाला, बल्कि वो यानी अपनी जान बचाना अगर चाह रहा है, उस सूरत में उसको अलाउ किया जा रहा है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो गफूरुर रहीम है। अगली आयत में बनी इसराइल का जिक्र है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने यहूद पर तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे। तो इससे मुराद कौन से जानवर हैं? यानी ये वो जानवर जिनकी उंगलियां जुदा जुदा ना हों, जैसे ऊंट, शुतुरमुर्ग और बतख वगैरह, जो तफसीर में बात आ रही है। यानी ऐसे तमाम चरिंद परिंद इन पर हराम थे जो क्लॉज और नेल्स रख रहे थे। और इसी तरह इन पर फैट, यानी गाय की और बकरी की जो चर्बी है वो भी अल्लाह ने हराम कर दी थी, एक्सेप्ट उसके वो फैट जो अटैच होती है उनके बैक से और इंटेस्टाइन से या फिर बोन्स से। बाकी जो चर्बी से फ़ायदा उठाना वो हराम था उनके। और ये सब क्यों था? यानी अल्लाह ने फरमा दिया कि ये सब इनकी शरारतों की वजह से, यानी इनकी नाफरमानियों की वजह से। और बेशक अल्लाह ताला फरमाने के हम सच्चे हैं इस बात में। फिर आगे कहा जा रहा है कि ए नबी अगर आपको ये जुटलाते हैं तो इनसे कह दीजिए कि मेरा रब बड़ी वसी रहमत वाला है, लेकिन ऐसा है कि मुजरमों से अजाब टलेगा नहीं। यानी जो अल्लाह ने बात फिर कही है वो तो अल्लाह ने करनी है ना, वो जो अल्लाह जस्ट है, जो मुजरिम के लिए सज़ा है तो सज़ा है। फिर जी आगे कहा जा रहा है कि अनकरीब ये जो लोग शिरक करने वाले वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ही ना करते, ना हमारे आबा करते और ना ही हम कोई किसी चीज़ को हराम करते। तो बात यह है कि ये ऐसी हुज्जतें और ऐसी फजूल बातें हैं जो इनसे पहले भी लोगों ने कही, यहाँ तक कि उनको अल्लाह का अजाब आ पहुँचा। और ए नबी इनसे कहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई प्रूफ है तो लाओ दिखाओ हमें, अगर तुम सही बात कह रहे हो। बल्कि बात तो ये है कि बेख्याली बातों को, मफरूज़ों को ये फ़ॉलो कर रहे हैं और ये ऐसे फ़ुज़ूल चीज़ों में पड़े हुए हैं। फिर कहा जा रहा है कि नबी इनसे कह दीजिए कि हुज्जत तो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से, यानी प्रूफ तो बस उसी के पास है, तुम्हारे पास है कुछ नहीं है। फिर ये कि अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर ले आता। और आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम कर दिया। वही बात जो पीछे डिटेल हमने पढ़ ली, ठीक है ना।
پھر آگے بات آ رہی کہ اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل یعنی جھوٹے جو خیالات ہیں آپ ان کو فالو نہ کیجیے۔ یعنی میسج ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں بھی عقل اور دماغ سے کام کرنا ہے کہ دیکھیں جو چیزیں اللہ نے ہم پر، آج ہم مسلمان بھی جو کام کر رہے ہیں، یعنی درباروں پر جا جا کے دیگیں چڑھا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم، کس کے نام کی بھائی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھیے، ان پر خرچ کیجیے اللہ کی، اگر اللہ کو واقعی آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی کہ دل میں کچھ کھوٹ ہے تو پھر علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ واقعی اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ چھپا کر دو، یعنی دونوں طریقوں سے دے دو، ویسے میں بات کر رہی ہوں تو وہ تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہے، سورۃ البقرہ سے شروع ہو جائیں اور آپ ترتیب پڑھ لیں، آرڈر پڑھ لیں کہ فیملی پر خرچ کرنے کے بعد اول حق وہ ضرورت مند رشتہ دار ہیں جو نیڈی ہیں، مستحق ہیں۔ یعنی آپ جا کے باہر وہ جیسے کہ لوگوں میں ریوڑیاں بانٹتے پھریں اور اپنوں کو دیکھیں نا، اور یہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ یعنی غیر اللہ کے نام کی چیز نہ بانٹنی، دینی یا قربانی کرنی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری نماز، میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ تو آج ہمیں اللہ کا تو پتہ نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں پیروں فقیروں کو راضی کر رہے ہیں۔ یار اب تو ہمارا عقیدہ ٹھیک کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں شرک نہیں معاف کروں گا بھئی، اور تم گناہ کر لو سب کر لو۔ جیسے ایک داعی قرآن کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو باہر کے ملک ہیں وہاں پر جگہ جگہ ہر گلی گلی میں پب کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے جو ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن اس سے بڑا جرم ان جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں پر گلی کے ہر کونے پر، ایون اخبارات میں، رسائل میں آپ دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ کیا باتیں ملتی ہیں، فلاں نجومی، فلاں پیر، فلاں عامل بابا، غائب کی خبریں بتانے والا۔ یا رب، یہ شرک نہیں ہے؟ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ ایون نبی نے نہیں یہ دعویٰ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو واقعہ افک نہ ہوتا، کچھ اور چیزیں نہ ہوتی۔ تو یہ کیسے عالم ہو گئے؟ یہ شیطان ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ بڑے مزے سے ان کے پاس ان کے کاروبار خوب چمک رہے ہیں۔ تو یہ شراب پینے سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہہ دیا، سورہ لقمان پڑھیے، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر سورہ نساء میں نہیں اللہ نے کہا کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، اور کوئی گناہ تم کر کے لے آؤ تو چلو ہو سکتا ہے میں معافی کر دوں۔ یہ الفاظ پڑھ رہی ہوں میں آیت کے، یغفر ما دون ذالک، میں وہ وقت بخش دے گا اس کے علاوہ جو ہوگا، پر مگر شرک نہیں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے، یہ جو سب کاموں کو برباد کر دینے والا، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ انشاءاللہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے، اس کو دوست بنائیے انشاءاللہ۔ تو اس امت مسلمہ کے لیے میسیج ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو فالو نہ کرو جو جھوٹے خیالات پھیلا رہے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی یہ نہیں جو تم نے کر لی ہیں خود سے، اب یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو، لا تشرکو باللہ۔ کہ میں نے لمبی بات بتا دی آپ کو شرک کے حوالے سے، وہی بات پہلے آ رہی کہ شرک کی بات آ گئی، بس یہ حرام ہے۔ پھر جی آگے کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، جیسے قرآن میں کہا گیا نا کہ ان کو اف تک نہ کہو جب بوڑھے ہو کے ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس آئے۔ پھر جی آگے بات ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، اور ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ان کے پاس مت جاؤ، چاہے چھپے ہوں یا کھلے، یعنی تنہائی میں بھی اور لوگوں کے بیچ میں، برائی کے کاموں سے بچو، فحش کاموں سے بچو۔ پھر اسی طرح جس کا خون اللہ نے حرام کر دی، یعنی اس کو قتل مت کرو، یعنی کسی کی جان بلا وجہ نہ لو، جب تک کہ مگر حق کے ساتھ۔ یعنی حق کے ساتھ کیا ہے؟ اگر کسی نے قتل کیا کسی کا تو ہاں اب اس کا وہ بنتا ہے کہ وہ شرعی طور پر وہ حکومت اس کا کرے، یعنی اس پر پھر قصاص آتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان باتوں کی اللہ تاکید کر رہا ہے تمہیں، اور پھر تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ یتیم کے مال کے بارے میں، کہ جیسے سورہ نساء میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر یہ کہ اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بلوغت پر پہنچ جائے۔ یعنی اگر کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ میسج ہے۔
اس کی مزید وضاحت میں سورہ نساء کی آیات کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں آپ کے آگے، کہ وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اور وہ پور ہے، تو وہ یتیم کا یعنی اس بچے کا اگر پیسہ ہے تو اسی پیسے میں سے اس پر خرچ کرے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، اس پر خرچ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کو ہڑپ کر جائے جلدی جلدی، کہ اس سے پہلے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، عقل کو پہنچ جائے، رشد کو پہنچ جائے، یعنی سمجھدار ہو جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور پھر اس پر گواہ بھی کر لینے چاہیے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ ناپ تول کو یعنی پورا کر کے دو اچھے انصاف کے ساتھ، اور اللہ کسی نفس پر اس کے یعنی اس کی جو وقت ہے اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر ایک اور ایڈوائس، کہ جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اور چاہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ نے تم کو تاکیدی یعنی اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیے تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ انصاف کی گواہی دینی ہے، بات انصاف کی کرنی ہے، چاہے وہ بات ہمارے کسی پیارے کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایون سورہ نساء میں آتا ہے کہ گواہی سچی دینی ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو، گواہی میں جھوٹ نہیں بولنا، سچی گواہی دینی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات آ گئی کہ ہمیں کسی بھی رشتہ داری، دوستی کا احساس نہیں کرنا، آپ نے بات سچی کہنی ہے، چاہے اس سے کسی کو نفع ہو رہا ہو یا نقصان۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، اور اسی راستے پر چلو، اور دوسری راہوں پر مت چلو، کہ اور تمہیں اللہ کی یعنی وہ راہیں پھر تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گی۔ پھر جی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تاکہ یعنی اچھے سے عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر نعمت پوری ہو اللہ کی طرف سے، اور اس میں تمام احکام کی اللہ نے تفصیل بتا دی اور رہنمائی کر دی، گائیڈنس کر دی، اور رحمت تھی یہ کتاب، تاکہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ پھر جی آگے قرآن کریم کا ذکر ہے کہ وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی، یہ مبارک ہے، بس اس کو فالو کرو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس کتاب کو سمجھو، پڑھو، اس کو پکڑو۔ یعنی یہ قرآن کریم نازل ہوا اس لیے بھی کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ جی ہم سے پہلے جو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی، اور یہ دو فرقے کون سے تھے؟ یعنی یہود اور نصارہ۔ یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ نے کتاب دے دی تاکہ مسلمانوں کے پاس بھی عذر نہ رہے کہ جی وہ کتابیں تو ہماری زبان میں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس عذر کو ختم کیا اور اس قرآن کو عربی میں اتار دیا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہ یا تم یوں بھی نہ کہو کہ ہم پر تو کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی سیدھے راستے پر آ جاتے تھے، اب تمہارے پاس بھی کتاب یعنی ایک واضح اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، کتاب آ چکی ہے اور وہ رحمت ہے۔ اب اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے روک رہے ہیں تو جلد ہی ہم ان کو عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے۔ اور کیا یہ لوگ صرف اس کام کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی ان کی موت ہو جائے یا پھر وہ قیامت آ جائے، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ اور جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچی تو کسی ایسے شخص کا ایمان پھر اس کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ اچھا جی، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نزا کے وقت عند الموت جو توبہ ہوگی وہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ موت کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح صحیح حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، اور جب ایسا ہوگا یعنی سورج مغرب سے رائز ہو گیا، طلوع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ سب دیکھ لیں گے اور پھر سب ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو، یعنی سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے یہ جی۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو، یعنی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، اور بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، یعنی یہاں پر بعض لوگ مفسرین یہود و نصارہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ مختلف سیکٹس میں بٹ گئے۔ بعض مشرکین کو کہتے ہیں، جیسے کہ مشرکین کچھ فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ستاروں کی، اور کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں اس آیت کے مطابق جو اللہ کے دین کو اور رسول کریم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی تفصیل میں بات آ رہی۔ اور نبی سے کہا گا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، اور آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو وہ سب بتا دے گا جو یہ کام کرتے رہے، اور جو اچھائی لے کر آیا اس کے لیے اس کے مثل 10 یعنی 10 گنا اس کو اچھائی کا بدلہ ملے گا۔
सुबहान अल्लाह, अल्लाह का करम फ़ज़ल उसका कि एक अच्छाई बिलहसनाती के वर्ड यहाँ पर आए, एक अच्छाई लाएगा उसको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। यानी अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब दे, और जो एक बुराई लाएगा उसको उसी के मिस्ल मिलेगा और उस पर किसी पर जुल्म ना होगा। ये बात मैंने कई जगहों पर बताई है, कुरान करीम में कई जगहों पर बात आई है, जो बुराई लाया उसको उतनी ही सज़ा। फिर आगे कहा जा रहा है कि नबी इनसे कह दीजिए कि मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता बता दिया, यानी वही एक ज़बरदस्त दीन है, जो तरीका है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ के वो यानी यकसू थे, वो अल्लाह की तरफ माइल थे और वो शिरक करने वालों में से ना थे। और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही तरीका ही तो फॉलो कर रहे हैं। फिर आप इनसे कह दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब खालिस अल्लाह ही का है जो सारे जहां का मालिक है। सुभान अल्लाह। ये वही बात आ गई ना जो ऊपर देखिए सारी इस जो हाफ सूरा पढ़ी है उसमें वही चीज़ें आएंगी। मुशरिकीन ने क्या क्या काम कर रखे थे जो अल्लाह ने कहे नहीं, उसको हराम कर, उसको हलाल कर, ये कर वो कर। तो वही अल्लाह कह रहे हैं कि भाई तुम सब बंदा मुस्लिम तो वो है जिसकी नमाज, जिसकी कुर्बानी, जिसका जीना मरना सब उस एक अल्लाह के लिए, और उसके अलावा कोई गैरुल्लाह नहीं। रसूल को फॉलो करना है, रसूल की सुन्नत की तबाह करनी है, यानी जो रसूल को फॉलो करेगा उसी से अल्लाह मोहब्बत रख रहा है। रसूल की पैरवी करो, लेकिन रसूल भी वही कह रहा है जो अल्लाह ने कहा। और आगे बात आ रही जी इसका कोई शरीक नहीं है और मुझको यही हुक्म हुआ कि मैं सबसे पहला मानने वाला हूँ, यानी मैं मुसलमानों में से हूँ। और आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए यानी मैं तलाश नहीं कर रहा, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का। और जो शख्स भी जो अमल कर रहा है वो उसी के ऊपर है, वो उसी पर रह रहा है, और किसी का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा। यानी कोई अच्छे अमाल कर रहा है तो वो उसका बेहतरीन बदला पाएगा, और जो बुरे कर रहा है तो वो उसका बोझ उसी पर होगा, किसी दूसरे पर वबाल नहीं है। फिर ये है कि तुम सबको अपने रब के पास जाना है, और फिर तुम्हें बताएगा जिस चीज़ का तुम आपस में यानी जिस चीज़ में तुम झगड़ते रहते थे दुनिया में, और वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया, यानी तुम्हें हुक्मरानी अता की, इख्तियारात दिए। देखें आम इंसानों के लिए अल्लाह ने सब कुछ बना दिया ना, जो चीज़ें भी मवेशी हैं, समंदर है, कायनात की और चीज़ें, वेजिटेशंस देख लें ज़मीन की, तो सब इंसानों को फ़ायदा दे रही हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि मैंने बाज़ को बाज़ को पर फोकियत दी, दर्जात हैं। जैसे किसी को ज़्यादा पैसे वाला बना दिए, किसी को गरीब कर दिया, किसी को यानी रोज़ी तंग कर दी, किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को बदसूरत, किसी को बहुत इल्म दे दिया, किसी को जाहिल रखा। तो ये सारे यानी ये अल्लाह की हिकमा की बेस पर है, विज़डम की बेस पर। यानी हम अगर अपनी तकदीरें बनाने लगें तो हम अपनी तकदीरें फाड़ के रखते हैं, जब अल्लाह की लिखी हुई तकदीरें देखें कि हाँ अल्लाह ने हमारे लिए बेस्ट किया है। कि वो कोई अगर गरीब है तो हो सकता है अल्लाह उसको इसलिए रखा हो कि अगर उसके पास बहुत माल आ गया तो वो भी कोई अय्याशी की तरफ निकलेगा माल उसका, और पता नहीं कि जहन्नुम की तरफ ही ना चला जाए। यानी हमें नहीं मालूम होती हिकमतें पीछे क्या हैं। बाज़ औक़ात इंसान को कोई चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, वो उसके पीछे लपक रहा होता है, जान पर बनी होती है कि वो चीज़ मिल जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही होती, तो अल्लाह को पता होता है इसके पीछे क्या हिकमा है, क्या विज़डम है, कि अगर वो चीज़ इसको मिल गई तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को ठुका दे इस चीज़ पर, यकीन के साथ हम कायम रहें कि नहीं जो हमारा रब कर रहा है वो हमारे लिए खैर है, रहमत है इंशाअल्लाह। फिर जी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो यानी सरीउल इक़ाब है, बहुत जल्द पीछा करने वाला, सज़ा देने वाला है, और वो गफ़ूरुर रहीम भी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल अनआम हाफ जो थी कंप्लीट हुई। सूरतुल आराफ को हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ का जो नाम है इसी सूरा की आयत नंबर 48 से लिया गया, और इसकी मीनिंग क्या है, यानी ये एक प्लेस है, मुकाम है जहाँ पर क़यामत के दिन वो लोग खड़े होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, यानी उनके अच्छे अमाल भी होंगे और बुरे अमाल भी होंगे। ठीक है, और ना तो वो जन्नत में जाएंगे ना ही जहन्नम में, यानी इस मुकाम पर आराफ जो जगह कही जा रही है उस जगह पर वो खड़े होंगे, और यानी अपने फ़ैसले के वो मुंतज़िर होंगे अल्लाह की तरफ से कि क्या फ़ैसला आता है। उनकी नेकियां और बुराइयां एक जैसी होंगी। ठीक है जी, तो इस आयत से ही इसका नाम लिया गया है सूरा का, सूरतुल आराफ। पहली आयत को देखते हैं, हरूफुल मुक़त्तात हैं, और आगे नबी से कहा जा रहा है कि आपके पास ये किताब इसलिए भेजी गई कि आप इसके ज़रिए से लोगों को डराएं, यानी अल्लाह के अज़ाब से, और फिर कई जगहों पर बात आती है कि खुशखबरी भी दे। और फिर आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका दिल इस बात से बिल्कुल भी तंग ना हो कि कहीं यानी आप प्रीच करना छोड़ दें इस बात के डर से कि काफिर मुझे झुटला रहे हैं या मुझे तकालीफ दे रहे हैं, और आपका मददगार तो अल्लाह है।
یعنی جس کی طرف سے یہ کتاب آئی تو وہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر جی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا اتباع کرو، یعنی اس چیز کو فالو کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست مت بناؤ۔ لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس نصیحت کو لیتے ہیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کتنی ہی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والی تھی، اور اللہ کا عذاب ان پر رات کے وقت آ گیا یا دوپہر کے وقت آ گیا۔ یعنی اکثر دیکھیں آپ، اچانک عذاب آ پڑتا ہے۔ پچھلی قوموں کا حال جو ہم نے پڑھا، کسی پر صبح کے وقت اور کسی پر دوپہر کا، جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان کی بس ایک ہی بات تھی، یعنی جب عذاب آیا تو بس انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی اس وقت پھر اعتراف کر لیے تو اس کا کیا فائدہ۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم لازمی پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، یعنی ان بستیوں والوں سے، ان قوموں سے بھی سوال ہوگا قیامت کے روز، اور انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ اور یہ کیا سوال ہوگا کہ قوموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہمارے نبی آئے تھے، اور کچھ قومیں اس بات پر کو بھی جھٹلائیں گی اس دن، اور اسی طرح پھر پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے ہمارا میسج صحیح طریقے سے پہنچا دیے، تو وہ کہیں گے ہاں۔ اور پھر اس پر گواہی کون دے گا؟ امت مسلمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی نا، دوسرے پارے میں آتی ہے کہ یہ امہ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں پچھلی امتوں پر یہ نبی آئے تھے۔ اور اللہ خود فرما رہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، اور ہم روبرو کر دیں گے ان کی، یعنی ہر چیز ان کو واضح کر دیں گے، قوموں کو بھی پیغمبروں کو بھی، اور ہم کسی چیز سے غافل نہیں تھے، غائب نہیں تھا اللہ، یعنی اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے۔ پھر جی اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس روز وزن بھی ہوگا، یعنی یہ جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، تو جس کا اسکیل بھاری ہوا تو وہ تو اپنی من پسند زندگی میں یعنی فلاح پانے والا ہوگا، اور جس کا اسکیل ہوا ہلکا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیے، خسارہ، سبب اس کے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے سمجھنے کو ایک چیز اور حدیث بڑی اہم، کچھ ایسے اذکار ہیں جو کہ آپ کے اسکیل کو بھر دیں، یعنی نیکیوں سے بھرتے ہیں، بھاری کر دیں آپ کا اسکیل۔ کئی بار یہ بات ہوئی ہے تو یہاں پر میں نے کہا چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں بتاتی چلوں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو کلمات ہیں بڑے آسان ہیں، سہل ہیں، ان کو کثرت سے پڑھیے اور یہ اسکیل میں بہت بھاری ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس ایک کلمے میں، تو اس کو بھی کثرت سے پڑھیے۔ اور یہ بھی آتا ہے ان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا اس کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے، نیک اعمال سے۔ تو ہے کہ ہمارے بس کی بات اتنے نیک اعمال ہم کر لیں، تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ترازو لگے گا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بات فرمائی ہے، اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان ایک پلڑے میں آ جائیں گے، اللہ کے یعنی جو اللہ کی کائنات ہے اسے ایک پلڑے میں آ جائے گی، لیکن کلمہ طیبہ بھاری ہوگا ان سب سے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ہے نا والحمدللہ تیسرا کلمہ آپ کہہ لیں، اس کو کثرت سے پڑھیے۔ یہ آسان سے کام ہے، سہل ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں نوافل کثرت سے پڑھنے سب کی بس کی بات نہیں، لیکن یہ جو کثرت سے ذکر کر رہے ہیں نا وہی سب کر لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ذرا اس کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے کہا بتا دوں۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے زمین میں یعنی معاش کا ذریعہ بنایا، کمائی کا ذریعہ، اور بہت ہی کم لوگ ہیں تم نے جو شکر گزار ہیں اللہ کے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں یعنی خوبصورت شکلیں تم لوگوں کو دی، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہے، اگلے پیجز میں آدم علیہ السلام ہی کی سٹوری چلے گی۔ تو یہ بات کیا رہی ہے کہ تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو جب یعنی اللہ نے بنا دیا، پھر روح بھی پھونک دی، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کیجئے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور یہ جو کنورسیشن ہے اللہ کی اور ابلیس کی، اور یہ جو سارا قصہ ہے کئی جگہوں پر آتا ہے، سورہ صاد کا آخری پیج ہے جو میں رسم عثمانی جو میں پڑھ رہی ہوں اس کی بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں سے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں پہ سورۃ الاعراف میں بھی بات آ رہی ہے، اس طرح اور بھی کئی جگہوں پر بات ہے۔ اچھا جی، آگے بات چلتی ہے کہ جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے نہ کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا، یعنی اے ابلیس کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جو میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من النار، یعنی تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے وہیں پر فرمایا کہ نکل جا، اتر یہاں سے، یعنی تو نے تکبر کیا ہے،
نکل یہاں سے، اور تو اب چھوٹوں میں سے، یعنی تو ذلیل میں ہے اور مردود ہے. یعنی کہ سورہ صاد میں بات آتی ہے کہ اس کو کہہ دیا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور تم پر لعنت ہے. یعنی اللہ نے لعنت ڈال دی اسی ٹائم پہ کہ جب تک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. اب اس نے اس پر کہا، سورۃ الاسراء میں بھی بات آتی ہے، اس نے کہا کہ یعنی اے اللہ تو نے اس آدم کی وجہ سے یعنی مجھے ذلیل کر دی ہے، تو نے اس کو مجھ پر عزت دی ہے، تو اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی میں بہکاؤں گا ہر طریقے سے اور ان کو جنت کی طرف نہیں جانے دوں گا. یعنی یہ اس کی وجہ سے میں رذیل ہوا. پھر جی یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے، اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے جب تک قیامت یعنی آتی ہے. تو اللہ نے کہا ہاں بے شک تم مہلت والوں میں سے ہے. پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو سیدھی راہ سے یعنی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، بھٹکاؤں گا ان کو، پھر ان پر حملہ کروں گا آگے سے اور پیچھے سے، اور ان کی یعنی وہی بات آ رہی ہے، ان کی داہنی جانب سے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثریت کو ناشکرا ہی پاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہاں سے تو ذلیل و خوار ہو کر نکل. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، تجھے فالو کرے گا، تو میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. یہ بھی میری بات ہوگی. یہ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہم نے پڑھی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں بھر دوں گا، اللہ نے کہا کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، یعنی جو بھی شیطان کو فالو کر رہا ہے. پھر جی اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ چاہو تم رہو، کھاؤ پیو، اور اس درخت کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تم یعنی اللہ نے روک دیا ایک جگہ سے کہ ادھر نہ جانا، تاکہ تم دونوں کہیں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا تھا کہ شیطان نے تو اب قسم کھائی تھی، اس نے تو کہا تو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا وہ پردہ کھلے جو ایک دوسرے سے چھپا ہوا تھا. شیطان نے کیا انہیں کہا، یعنی کیسے پھسلایا، تو اس کے بارے میں سورۃ الاسراء میں بھی بات آتی ہے، یہاں پر بھی کہ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے. یہ بھی کہنے لگا کہ اس کا پھل اس لیے منع کیا گیا کہ جو اس کو کھا لیتا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی. اور کچھ ایسی ہی بات سورۃ الاسراء میں آتی ہے کہ کہتا ہے کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے. اور پھر اس نے قسم کھائی وقاسمہما کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں، یعنی میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں. پھر کیا تھا جی کہ انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی ایک دوسرے کے سامنے. پھر اسی طرح چیٹ کر کے ان کو نیچے لے آیا، اور جب درخت کو انہوں نے چکھ لیا تو دونوں کے پردے کھل گئے. یعنی یہ اس ڈس اوبیڈینس کا اثر ظاہر ہوا کہ ان دونوں کے جسم ایک دوسرے پر کھل گئے. اب وہ کیا تھا کہ غیر ارادی طور پر حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی وہ شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ یعنی غیر مرئی تھا، لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان پر ظاہر نہ تھی، یعنی چھپا رکھا تھا اس لباس نے ان کی شرمگاہوں کو. ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ان دونوں کو، کیا تم دونوں کو میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے یعنی پھل نہ کھانا، اس کے پاس نہ جانا، تو اور تمہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اس تنبیہ کے باوجود، اس وارننگ کے باوجود شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے آدم علیہ السلام. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا نام لے رہے ہیں، کسی ایک کا نہیں. یہ جو فضول کی بات ہے نا کہ جی اما حوا نے ان پر کچھ الزام دھرتے ہیں لوگ، تو بہرحال یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دونوں کا ذکر آ رہا ہے. جیسے آپ یوں پڑھیں ربہما علم انہاکما، کما میم کے ساتھ الف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو، یعنی دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دونوں کو نہیں کہا تھا. تو یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر جی اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے کلمات آدم علیہ السلام کو القاء کیے، یعنی سکھائے، اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی. اور ایک بڑا زبردست میسیج ہمارے سمجھنے کو اس میں، اور ایون انبیاء کی کئی اور دعاؤں میں بھی آپ کو یہ میسیج ملتا ہے. وہ کیا دیکھیں، خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لیکن انسان یہ نہ کہے کہ وہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں نے میری زندگی تباہ کر دی، جو کہ ہم لوگوں کا شیوا ہے، ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے نا، زندگی خراب ہوئی اس فلاں کی وجہ سے، میری جٹھانی، میری نند، میرا فلاں. نہیں، ہم اب یہاں پر دیکھیں آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی وجہ سے اللہ یہ کام سارا، اس نے ہمیں ورگلایا، اس نے، کوئی ایسی بات ہمیں نہیں مل رہی. بس سمپل وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے. اور الفاظ دیکھیے اس دعا میں ہمارے لیے بڑی سمجھ ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے یا رب، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، معافی کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو لازمی یاد کیجیے.
اس کے ایک ایک لفظ پر آپ فوکس کیجئے تو سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ ایسی حسرت ہے، ایسی درد ہے کہ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو ہم سے تو ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر۔ اسی طرح جب ہم آیت کریمہ جو جسے کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی دعا، اس میں بھی یہی انہوں نے کہا نا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ تو پاک ہے۔ تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بڑے صحیح دودھ دھلے اور ہم تو گناہوں سے پاک، بس یہ دوسروں کی وجہ سے کام ہوا ہے، نہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ کے سامنے اچھے سے عاجزی سے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کیجئے، دوسروں کو بلیم مت کیجئے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اترو تم سب کے سب نیچے، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور زمین پر ہی تمہارا ایک مقررہ وقت تک ٹھکانا ہے، اور تمہیں یعنی متاع بھی ملے گی، دنیا کی جو زندگی کی جو نعمتیں ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے آنا تو زمین پر ہی تھا، وہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، یہ کوئی سزا نہیں تھی کہ ان کو نیچے بھیج دیا گیا، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا، سو ہوگی بات خلاص، یعنی اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں بات آتی ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی کلمات بھی سکھا دیے توبہ کے، اور پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن انہوں نے آنا زمین پر ہی تھا۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، یہی یعنی تم نے یہیں پر رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اسی زمین سے تم مطلب موت آئے گی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے، یعنی اللہ کی نعمت، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہیں زینت بھی دیتا ہے، اور تمہارے لیے تقویٰ کا جو لباس ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ تقویٰ کا لباس کون سا؟ تو اس سے بعض مفسرین کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین کو قیامت والے دن اللہ پہنائے گا، اور بعض کے نزدیک ایمان اور عمل صالح کا لباس، یعنی یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد رکھو اس بات کو۔ پھر آگے جی آدم کی اولاد کو ایک اور نصیحت اللہ فرما رہا ہے کہ یا بنی آدمہ، یعنی تمہیں شیطان کسی خرابی میں نہ ڈال دے، یعنی تمہیں گمراہ نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا، اور ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا ان کو، اور وہ اپنی شرمگاہیں دکھا دی ان کو، اور اس کا لشکر، یعنی یہ جو شیطان کا لشکر ہے نا، تمام جو شرارتی جن ہیں وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا جی، یہاں سے کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں نا، اس دعا کا مطلب کیا ہے ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں۔ جیسے دعا تو یہ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یہ جو شرارتی خبیث جن ہیں اور جننیاں، فیمیل اور میل دونوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دعا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں انسانوں کو، لیکن انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو انہی لوگوں کا ساتھی بنایا جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو پھر یعنی ایکسکیوزز کیا رکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ابا بھی یہی کام کر رہے تھے، ہم نے تو اپنے ابا کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، اس فحش چیز کا تمہیں حکم نہیں دیا، اور تم کیا اللہ پر ایسی چیز کہہ رہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہی جو جیسے مشرکین، تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ مشرکین جو کام کر رہے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، اور پھر اسی طرح ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ ان کی نمازیں کیا ہوتی تھی، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تو پھر جی کہتے کیا، تعویل کیا دیتے کہ جی یہ ہم ننگا طواف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ابا بھی یہی کام کر رہے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہی کافر اکثر جگہوں پر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ابا کو اگر عقل نہیں تھی تو کیا تم نے بھی عقل سے کام نہیں لینا؟ تمہیں یہ کان، آنکھیں اور دل دیے، تم ہی عقل کر لو، یہ بھی قرآن کریم میں آتی ہے بات۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی انصاف سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے، توحید کی بات آ رہی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے، یعنی اسی کے واسطے رکھو، اور تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض گمراہی میں ہیں، اور ان پر وہ گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے نہیں ایمان لانا، اللہ کو اپنے علم الغیب سے پتہ ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگلی آیت میں مومنوں کو ایک اور نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، تو مسجد میں جاتے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور یہ جو بات کہی گئی تو اس کا یعنی سبب یہی ہے جو مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک زینت سے مراد وہ لباس ہے جو انسان آرائش کے لیے یعنی خوبصورت لباس پہنا جائے، جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت یعنی صاف ستھرا
اور بہتر لباس پہننے کا حکم نکلتا ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے اور زینت والا لباس بھی پہننا پسندیدہ بات ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خوب کھاؤ اور پیو اور لیکن حد سے نہ نکلو، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ ہو کسی بھی چیز میں، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے بات آ رہی کہ اے نبی ان سے پوچھیے کس نے حرام کی ہے جو اللہ نے زینتیں یعنی لباس اللہ نے اتارا خوبصورت انسانوں کے لیے، اور یہ جو طیبات ہیں جو رزق یعنی پاکیزہ رزق ہے تو وہ کس نے حرام کیا؟ یعنی اللہ تو اپنے بندوں کو دے رہا ہے، اور دنیا میں تو کافروں کو بھی یہ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن خالص مومنوں کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نے حرام تو وہ چیزیں کی ہیں جو فحش ہیں، یعنی فحش باتیں ہیں جو اعلانیہ بھی ہیں اور جو چھپی ہوئی بھی ہیں۔ ہر گناہ کی بات کو اللہ حرام کر رہا ہے، اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو اللہ حرام کرتا ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور اس بات کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ، یعنی وہ بات کہو جو اللہ نے کی نہیں ہے۔ اچھا جی، گناہ اور فحش چیزیں ہر وہ چیز یعنی جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو لغو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں یہ جو میوزک ہو گیا، اس طرح کی جو رسائل ہیں، یہ جو پڑھنے کی چیزیں ہوگی، دیکھنے کی چیزیں جو بھی حرام ہیں، جو اللہ سے دور کر دینے والی ہیں، جو اللہ نے آپ کو منع کی ہیں، ان سے بچنا، اور وہ گویا ایسے ہیں کہ برائی کو چھوڑ دینا، اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو وہ چیز جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس کے پر ظاہر ہونے سے یعنی تو اس کو برا سمجھے تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک گروہ کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، یعنی ہر گروہ کے لیے ایک فکس ٹائم ہے، جس وقت وہ ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آگے، یعنی جیسے پچھلی قوموں پر جو عذاب کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو کسی کی موت کا وقت ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے نہ آگے نہیں ہٹتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے بات آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس میرے میسنجرز آتے ہیں کوئی بھی، یعنی تو اب کیا ہے کہ وہ تم پر میری آیات پڑھتے ہیں، تو بس تم میں سے جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اپنی اصلاح کر لے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کی آیات کو اور تکبر کرتے ہیں اس سے، تو وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کا جو دنیا کا حصہ ہے، یعنی اس کے معنی یہاں پر یہ آ رہے ہیں کہ ان کا جو عمل، رزق اور عمر یعنی جو ان کے مقدر میں ہے، اور پورا کر لینے کے بعد جتنی ان کی عمر ہے گزار لینے کے بعد بالآخر وہ موت ہی ان کو آئے گی، تو پھر ان کا حساب کتاب اللہ لے گا ان سے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے تو اب تو ہم سے سب وہ غائب ہو گئے ہیں، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے، یعنی مرتے وقت تو سب کچھ دیکھ لیں گے۔ پھر یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی نا، کافر کس طرح جا کے اقرار کریں گے کہ ہاں جی ہمارے پاس تو نبی آئے تھے، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ہم ہی نے نہیں مانا، کہ ہم انہیں کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ سورہ ملک جب آپ پڑھتی ہوں تو اس میں آتا ہے نا یہ ترجمہ۔ پھر کیا ہے جو ان کافروں سے اللہ فرمائے گا کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے گروہ گئے جہنم میں، جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، تم بھی اب انہیں کے ساتھ جاؤ۔ اور جس وقت کوئی نیا گروہ داخل ہوگا جہنم میں تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کر رہے ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو وہ لعنت کر رہے ہوں گے جہنم میں بھی، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو تو ڈبل عذاب دے، یعنی ان کی وجہ سے ہم آئے۔ یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی نا پچھلے جو آخری عشرہ تھا اس میں یہ پڑھ لی کہ وہ کہیں کہ یہ ہمیں تم ہی تو لائے ہو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ لو ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس آ گئی تھی، تم خود ہی نہیں ہدایت کی طرف آنے والے تھے۔ تو یہ متکبرین اور جو کمزور لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا یعنی دگنا عذاب ہے، تم کو خبر ہی نہیں، یعنی سب کے سب تم ابھی ایک جیسے عذاب میں ہی ہو لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں کہ تم کو ہم پر اب کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی تم اب اپنی کمائی کے بدلے تم بھی اب عذاب کا مزہ چکھو، یعنی یہ وہی جھگڑا آپس میں ان کا۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ڈینائی کیا اور ان سے تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو جی اس میں یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس سے مراد ڈیڈز لیے ہیں، یعنی ان کے ڈیڈز اوپر ہی نہیں چڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح بعض لوگوں نے روحیں لی ہیں کہ ان کی روحیں اوپر نہیں چڑھیں گی، یعنی جو کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بعض نے دعائیں لی ہیں، اور اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی یہ تینوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اوپر نہ چڑھیں۔ پھر جو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے، یعنی دیکھیں کہ کیسی مثال دی ہے اللہ نے، کبھی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، یعنی یہ بات اگر ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو پھر ان کا کافروں کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست مثال کے ساتھ واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے، ہمارے پیاروں کو آمین یا رب۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور وہی بچھونا ہوگا، وہی ان کے اوپر ہوگا، وہی ان کے نیچے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام، یعنی اس کی جتنی ہمت ہے، جتنی اس کی وہ کیپیبل ہے، اتنا ہی اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اور یعنی جو اچھے اعمال پھر کرنے والے ہیں وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اللہ اس کو دور کر دے گا۔ یعنی یہ کینہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ ہیٹ، جیلسی، بغض ایک دوسرے کے لیے جو انسان دنیا میں رکھ رہا ہے، تو وہ پھر ایسا ہوگا کہ اللہ یعنی ان کے سینوں سے اس چیز کو نکال دے گا، دور کر دے گا، آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے ان کے دل۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، یعنی کہ برج ہوگا، اس پر روک لیا جائے گا جنتیوں کو، اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی نا، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، جو بھی کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اوتھینٹک حدیث ہے یہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو اکثر جگہوں پر آپ یہ پڑھیں گی لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، لیکن ان کے ساتھ ان کی برائیاں ہوں گی اور میں دور کر دوں گا۔ یعنی ایسا نہیں کوئی ہو سکتا کوئی سپر ہیومن ہو جائے، خطائیں تو انسان کرتا ہے، انبیاء ہی پرفیکٹ ہیں، انبیاء کے بعد کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، جو صحابہ کرام ہیں وہ افضل افراد ہیں اس امہ کے، افضل، سب سے افضل۔ لیکن آج بھی اگر ہم اچھے اعمال کرنے والے انشاءاللہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو معاف فرمائے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹرائلز ہوں گے تو اس دور میں بھی جو نیکی پر جمع ہوگا، برائی سے بچا ہوگا، تو اس کو جو صحابہ کے دور میں 50 صحابہ جو کام کر رہے تھے ان کے ایکول اس کو یعنی اجر ملے گا، اتنا، یعنی 50 آدمیوں کو برابر اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ریوارڈ کیسی زبردست بات ہے ہمارے لیے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہماری کبھی یہاں تک ہماری پہنچ نہ ہوتی، اور اگر اللہ نہ پہنچاتا۔ اور واقعی ہمارے رب کے جو میسنجر تھے وہ سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پھر پکار کر اللہ کہے گا کہ اس جنت کی تم اب وارث ہو جو تم اعمال کرتے رہے۔ اس پر ایک حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا، یعنی کہ نیک عمل کر لیے تو یہ کافی ہو گئے، نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی تم داخل نہ ہوگے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہ لے لے، یعنی اللہ کی رحمت ہی سے ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، یہ اللہ نے کہہ نہیں دیا کہ تم تو اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا، تو یہ اس کی رحمت ہوگی۔ ہاں، یہ اللہ بعض جگہوں پر کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے اعمال کیے، اعمال بھی کرنے ہیں، اب ایسا نہیں کہ اعمال نہیں کرنے، لیکن باقی اس کی رحمت ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے کیا کہیں گے اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو صحیح پایا۔ اب دیکھیں آج ہم دنیا کی زندگی میں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا میں اچھے اعمال کرنے والوں کو یہ دوں گا، وہ دوں گا، جنتیں دوں گا، تو جنتی یہی کہیں گے کافروں سے کہ جہنمیوں سے کہ بھی ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تو تمہیں یعنی تم نے کیسا پایا اپنے رب کے وعدے کو؟ تو یہاں تفصیل میں بات آ رہی ہے کہ یہ وہی بات ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینکی گئی تھی، تو انہیں پکارتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم
रवायत कर रहे हैं इस वाक़ये को। तो ये असल में जो मरे हुए काफ़िर थे उनसे उनका सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। ठीक है जी, यानी उनसे यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि तुमसे भी अब तो वादा जो तुम्हारे रब ने किया वो तुमने पा लिया ना। तो वो कहेंगे हाँ, यानी जहन्नमी कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन ज़ालिमों पर, और जो अल्लाह की राह से मुँह फेरते रहे और इनमें यानी टेढ़पन तलाश करते रहे और वो आखिरत के भी मुनकर ही थे। फिर जी इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी। अब ये जी वही बात आ रही है सूरतुल आराफ, ठीक है ना, जो नाम है आराफ का मुकाम। तो यानी एक आड़ होगी, क्या है, यानी एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा और यही एराफ की दीवार है। ठीक है जी, और ये दीवार यानी जन्नत और दोज़ख के दरमियान होगी या फिर काफिरों और मोमिनों के दरमियान होगी। अब क्या है कि एराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, और ये कौन होंगे, जैसे पीछे भी मैंने बता दिया, ये वो लोग होंगे जिनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक जैसी होंगी। ठीक है, और इनकी नेकियां जहन्नम में जाने से और बुराइयां जन्नत में जाने से इनको रोक रही होंगी। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फैसले के ये मुंतज़िर होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर क्या है जी, एक वो लोग हर एक को इनके यानी चेहरों से पहचान लेंगे, जैसे कि यानी जो इनकी अलामात हैं जहन्नमियों के चेहरों से, और इस तरह जन्नतियों को भी पहचान लेंगे। और ये जो आराफ वाले होंगे ना, फिर ये अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि उनको यानी उनको अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, और वो उम्मीद रख रहे होंगे कि वो भी जन्नत में जाएं। और जब इनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ जाएंगी तो उनको कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमको इन ज़ालिमों के साथ शामिल ना कर, यानी ये वो अपने रब से दुआ कर रहे होंगे। फिर इसी तरह आगे बात आती है कि अहले हराफ बहुत से आदमियों को जिनको ये यानी पहचान लेंगे, उनको पुकारेंगे कि कहें और कहेंगे यानी जहन्नमियों को कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा जो अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना कुछ काम ना आया। फिर इसी तरह तफसीर में जो बात आ रही है कि उस वक्त अल्लाह की तरफ से जन्नतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा जाएगा कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे कि इन पर यानी इन मिस्कीनों और गरीबों पर तो अल्लाह रहमत ही ना करेगा। और फिर इनको हुक्म होगा, यानी उन जन्नतियों को हुक्म होगा कि तुम जन्नत में चले जाओ, तुम पर कोई खौफ नहीं है और ना ही तुम गमनाक होगे। और जी फिर आगे दोज़ख वालों की बात आती है कि दोज़ख वाले अब जन्नतियों को कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो या कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है। तो जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ने तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए हराम कर दी हैं काफिरों पर, और जिन्होंने दुनिया में अपने दिन को खेल तमाशा ही बना रखा था और दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में उनको डाल रखा था। सो आज हम भी इनके नामों को भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन को भूल गए थे और हमारी आयतों का इनकार करते थे, यानी ये अल्लाह फरमा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हदीस है कि अल्फाज हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस किस्म के बंदे से कहेगा, यानी जो दुनिया में अल्लाह को भूला रहा, तो उससे कहेगा कि क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे, तुझे इज़्ज़त और इकराम नहीं दी थी, और क्या ऊँट और घोड़े और तेरे ताबे यानी तुझे आज देख लेना, आज गाड़ियाँ आप ले लें और इसी मालो दौलत, यानी ये तेरे ताबे नहीं किए थे, और क्या तुझे सरदारी करते हुए लोगों से तू यानी टैक्स वसूल नहीं करता था। और वो कहेगा कि क्यों नहीं, ये सब बातें सही हैं या रब। तो अल्लाह ताला इससे पूछेगा क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था, तो वो कहेगा नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा बस जिस तरह तू मुझे भूला रहा, आज मैं भी तुझे भूल जाता हूँ। सही मुस्लिम इसको रवायत करते हैं। अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम इस चीज़ से। और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्म से यानी कामिल इल्म से वाज़ह करके बयान कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को वाज़ह करके बता दिया, पिछली कौमों का हाल बता दिया, हराम और हलाल बता दिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया, कोई चीज़ तो बची नहीं है। अब वो है कि कोई सरकशी करे तो करे। और ये किताब हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, और इन लोगों को किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं सिवाय इसके कि आखिरी नतीजे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। यानी ये कि जो जहन्नमियों के बारे में ये बात कही जा रही है कि किसी चीज़ से फ़ायदा तो ले नहीं रही, ये बस ये उसी इंतज़ार में है कि अज़ाब कब आए। फिर जिस रोज़ इनका रिज़ल्ट आएगा तो क्या है कि उस रोज़ तो यानी भूले हुए लोग सब कहेंगे कि हमारे रब ने तो वाकई सच्ची बातें पैगंबरों के थ्रू हम तक पहुंचाई थी, और अब क्या हमारा कोई सिफारिशी है वो हमारी सिफारिश कर दे या फिर हमें दोबारा लौटा दिया जाए, तो ताकि हम वो अमाल कर लें यानी जो हमने किए नहीं हैं। तो बेशक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला, और ये जो बातें अब ये तराश रहे हैं सब गुम हो गई, यानी जो जो माबूद बनाए अब सब उनसे गायब हो गए। और ये बात भी कई जगहों पर आई है ना कि ये कहेंगे कि हमें अल्लाह एक बार अब दोबारा वापस जाने दे, हम तो मोमिन हो जाएंगे, अब वो काम करेंगे जो तूने कहा है। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, हरगिज़ नहीं, यानी तुम वापस जाओगे भी तुम वही काम करके आओगे जो तुम पहले करते रहे, यानी अल्लाह को खूब मालूम है इस बात का। फिर जी आगे बात आ रही है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह एक ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया और फिर वो अर्श पर कायम हुआ, और
उसी ने तो रात को दिन से छुपा दिया, और इसी तरह रात जो है दिन को पकड़ लेती है, और सूरज और चाँद और सितारे पैदा किए, और ये सब उसके अंडर हैं, यानी अल्लाह के ओबीडिएंट हैं। और याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास खालिक होना है, और वही हाकिम है, और बड़ी खूबियों से वो भरा हुआ है, और वो रब है, परवरदिगार है तमाम जहान वालों का। और तुम अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके, यानी यहाँ पर एक नसीहत की जा रही है मोमिनों को कि दुआ मांगने का तरीका क्या, यानी अल्लाह को आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर और खामोशी, यानी चुपके चुपके जो बात आ रही है, तो और पूरे दिल की तवज्जो के साथ कि अल्लाह सुन रहा है, और लापरवाही से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, यानी यकीन के साथ कि हाँ अल्लाह देगा, अता करेगा, तो उससे मांगना चाहिए, और वो देने वाली ज़ात है। फिर कहा जा रहा है कि तुम ज़मीन में फसाद ना करो, इसके बाद कि इसकी इस्लाह हो गई है, और पुकारो अपने रब को खौफ और तमा के साथ, और बेशक अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के साथ। यानी 4 चीज़ों की तलकीन की गई है इस आयत में। एक ये कि ज़ाहिरी और खुफिया तरीके से दुआ की जाए। नंबर 2 कि दुआ में ज़्यादती ना की जाए, यानी अपनी हैसियत और मर्तबे से बढ़कर इंसान दुआ मांग रहा है। फिर इसी तरह इस्लाह के बाद फ़साद ना फैलाया जाए, यानी अल्लाह की नाफरमानी करके फ़साद फैलाने में हिस्सा ना लिया जाए। फिर इसी तरह चौथी चीज़ कि उसके अज़ाब का डर दिल में हो, और उसकी रहमत की उम्मीद भी हो, यानी डर भी हो और उम्मीद भी हो, ये 2 चीज़ें। ठीक है, तो फिर इस तरीके को अपनाने वाले जो मोहसिन हैं अल्लाह की रहमत उनके करीब है। फिर जी आगे कहा जा रहा है कि वही तो है जो हवाओं को भेजते हैं, और वो खुशखबरी देती हैं, खुश कर देती हैं इंसानों को कि बारिश आने वाली है, बादल हैं, यानी जो किसान है अगर उसको बारिश की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आगे कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठाती हैं, तो हम उस बादल को किसी खुश्क ज़मीन की तरफ ले जाते हैं, और फिर बादल उस पर पानी बरसाते हैं, और इस पानी से हर किस्म के फल अल्लाह निकालता है। यूँ अल्लाह मुर्दों को निकाल खड़ा करेगा, यानी इसी तरीके से जैसे ज़मीन पर पानी बरसा और ज़मीन अपनी नबातात उगाती है, इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को निकाल खड़ा करेगा क़यामत के दिन, ताकि तुम समझ हासिल करो। ये बात भी कई जगह पर फरमाई अल्लाह ने। फिर आगे नबातात की बात हो रही है कि जो ज़मीन तो सुथरी होती है, यानी जो बेहतर होती है, नफ़ा देने वाली, तो उसकी तो पैदावार अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब होती है उसकी पैदावार कम निकलती है। यानी ये भी एक तमसील कह लें, पर्सोनिफिकेशन कह लें, कि इससे यूँ यूँ समझ लें कि एक कल्ब मोमिन का दिल है, और एक मुनाफिक का दिल हो। तो अब जो मोमिन का दिल है वो पाकीज़ा है और साफ़ सुथरा है, वो हक बात को कबूल करेगा, और फिर उससे अमाल फूटेंगे। और जो मुनाफिक है उसका दिल ऐसा है गोया उस पर बारिश भी हुई, लेकिन उस पर कोई चीज़ नहीं, वो ऐसे जैसे बंजर ज़मीन की तरह, कोई फ़ायदा ही नहीं दिया उस बारिश ने उसको। बारिश तो उसके दिल पर भी हुई, लेकिन फ़ायदा कोई ना हुआ। लेकिन वो दूसरी सरज़मीन जो फ़ायदा देने वाली थी, उसने अपनी हरियाली उगा दी। ठीक है जी, तो ये एक तरह की पर्सोनिफिकेशन है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी आयात को खोल कर, यानी दलाइल को बयान करते हैं, ताकि लोग शुक्र अदा करें। अच्छा जी, अगली आयत से पैगंबरों के बारे में ज़िक्र है। तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, और उन्होंने क्या मैसेज दिया कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई इलाह नहीं उसके अलावा, और मुझे डर है तुम्हारे लिए उस क़यामत के, यानी दिन का, बड़े अज़ाब के दिन का। तो इस पर उनके जो कौम के जो सरदार थे, जो लीडर्स थे, ये पहले भी बात मैंने 9वें पारे में आपको बता दी ना, कि अक्सर ये जो नाफरमानी करते थे पिछली कौमों में भी, वो लोग जिनको अल्लाह ने खुशहाली दे रखी है, जिनका कोई रुतबा है, मर्तबा है, लीडर्स होते, जो रईस होते, तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि उनके लीडर्स ने कहा कि हम तो तुम्हें खुली गुमराही में देख रहे हैं, यानी नूह। तो इस पर नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी कौम, मुझ पर तो ज़रा भी गुमराही नहीं है, लेकिन मैं तो अपने रब का, यानी रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, और तुमको अपने रब का पैगाम दे रहा हूँ, और तुम्हारा वेल विशर हो, और मैं अल्लाह की तरफ से उन कामों की खबर रखता हूँ जिनकी खबर तुमको नहीं है। और तो क्या तुम इस बात में ताज्जुब महसूस कर रहे हो कि तुम्हें रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आ गया है, यानी जो तुम्हारे में से ही है, यानी तुम्हारा ही तो भाई है, और तुम्हें नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए और तुम डर जाओ, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर कोई असर ना हुआ नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, और कितना अरसा यानी उन्होंने तबलीग की, तो लेकिन चंद लोग मुसलमान हुए थे, और फिर सबको अल्लाह ने गर्क कर दिए थे। ये स्टोरी कई बार पढ़ी है ना हमने, सूरह हूद में आपने स्टोरी पढ़ ली, फिर इसी तरह सूरह शुअरा में भी आपको मिलती है डिटेल नूह अलैहिस्सलाम की और बाकी अम्बिया की। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चल रही है। अब क्या था जी आखिर अंजाम, यानी जिन्होंने झुटलाया उनको तो अल्लाह ने गर्क किया, और जो ईमान वाले थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह ने उनको कश्ती पर सवार करवा दिया और बचा लिया उनको, और गर्क कर दिया उनको जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया, और बेशक वो
اندھے ہی ہو رہے تھے، یعنی وہ قوم تھی ہی اندھی۔ پھر جی ہود علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یہاں پر بات آ رہی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ان کا بھائی تھا، انہی میں سے تھا نا، ہر نبی انہی کی قوم میں سے آتا ہے۔ اب وہی سیم میسج جو نوح علیہ السلام نے دیا، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ پر وہی پھر اگین سیم میسج، قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے ان کی قوم کے کہ ہم تو تمہیں کم عقل ہی سمجھ رہے ہیں اپنے میں سے، اور بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں، یعنی تم جھوٹے بھی ہو اور کم عقل بھی ہو۔ یعنی اللہ کی پناہ کہ کیسی کیسی باتیں انبیاء سے پچھلے لوگوں نے کی، اور آج بھی دیکھیں جو اللہ کا میسج دینے والے ہیں ان کو لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں بے عقل نہیں ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، اور تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں۔ اور کیا تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ہی ایک شخص یعنی تمہارے ہی میں سے ایک شخص آ گیا کہ اس کی نصیحت تم یعنی قبول کرو، اور وہ تم کو ڈرا رہا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے تمہیں وارن کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اور یاد کرو تمہاری اس حالت کو، یعنی اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، یعنی تمہیں اللہ نے زمین پہ ٹھہرایا، تمہیں دنیا کی متاع دی ہے، اور تمہارے یعنی اللہ نے ڈیل ڈول کو پھیلا دیا۔ اور اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ قوم عاد وہی تھی جس کے بارے میں سورۃ الفجر میں اللہ نے فرما دیا لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی اس جیسی کوئی قوت والی قوم اللہ نے پیدا نہیں کی تھی، اور یہ ان کو شدید یہ گھمنڈ میں مبتلا تھے، اور یہ کہتے کیا تھے کہ من اشد منا قوہ، سورہ فصلت میں یہ بات آتی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا نہیں ہے، یعنی تم اس قدر تکبر کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں احود کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور جو ہمارے باپ دادا یعنی جن کو پوجتے رہے ہم ان کو چھوڑ دیں، یعنی یہ کیسا کام ہے؟ یعنی یہ وہی بات کہ ہر دور میں گمراہی کی جو بون آف کنٹینشن آپ کہہ لیں کہ بنیاد رہی ہے کہ وہ ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ میں نے اپنے آبا کو ہی فالو کرنا، چاہے اس کا آبا جو باپ دادا ہے کوئی عقل نہ رکھتا ہو۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ تم نے اپنی جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تم اس سے عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے؟ اگر وہ جہنم کی طرف جانے والے تو تم بھی ان کو ہی فالو کرو گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی، اور آج بھی دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، چلے جی یہ تو ہم کافروں کی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ دیکھیں۔ اب جو رسمیں ہمارے دین میں ہیں نہیں ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھ لیں، پھر اس طرح کہیں اگر وفات ہو گئی ہے یا کسی قسم کی اور کوئی سیلیبریشن کرنی ہے، تو اب کہاں سے ہم دلیلیں، یہ فضول رسموں کی دلیلیں کہاں سے اٹھا کے لائیں گی؟ جی ہمارے تو پچھلے بھی یہی کام کرے تھے، بھی تمہارے پچھلے یہ کام کرے تھے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم کتاب پڑھ لو، حدیث کو پڑھ لو، قرآن کو پڑھ لو۔ کیا تمہیں اللہ نے آنکھیں نہیں دی، دماغ نہیں دیا، دل نہیں دیا کہ چیزوں کو سمجھو، حق بات کی طرف آؤ؟ تو یہ یعنی ہم بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہے برائی کرنے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے یا رب۔ پھر جی ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہو نا اس کو لے آؤ اگر آپ سچے ہو، یعنی وہی بات جو پچھلے لوگ کرتے رہے کافر۔ اس پر ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب آ ہی جائے گا، یعنی آیا چاہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی ٹھہرا لیا، یعنی یہ جو معبود اس سے مراد وہ نام معبودوں کے وہ نام ہیں۔ مثلا اس میں بھی انہوں نے صدہ، سمود وغیرہ جیسے قوم نوح کے 5 بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو تمہارے باپ دادا نے ایسے ہی ان نام بس بنا لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ معبود ہیں۔ سو تم انتظار کرو، اگر یعنی تم نہیں ہٹ رہے اس چیز سے تم پھر منتظر رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا۔ غرض اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان نہ لانے والے۔ یعنی وہی بات کہ جب کسی بستی نے ایمان نہیں لانا ہوتا، یعنی خوب یہ بات طے ہو جاتی کہ اب یہ نہیں پلٹنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے، اور عذاب سے پہلے اللہ ہر بستی کی طرف پیغمبر کو ضرور بھیجتا ہے تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں ڈرانے والا، ہمیں تم نے پہلے ہی ہلاک کر دیا، تو ہمارے پاس کوئی نبی تو بھیجتا۔ تو یہ اللہ نے ایز اے پروف، ایز اے یعنی جو کلیئر سائن کے طور پر اپنے نبیوں کو بھیجا۔
تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے سمود، قوم سمود کی بات ہو رہی کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے بھی وہی میسج دیا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی بینہ آیت آ گئی ہے. یعنی وہ نشانی کیا تھی، معجزہ کیا تھا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے یہ آیت ہے. بس اس کو تم چھوڑو، زمین پر کھاتی پیتی رہے وہ، اور اس کو تم دیکھو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہیں تو تمہیں عذاب آ پکڑے گا. اور یہ وہی معجزہ ہے جو انہوں نے خود مانگا تھا. قوم سمود نے خود مانگا تھا کہ صالح علیہ السلام سے اگر آپ سچے نبی ہیں تو معجزہ دکھا دیں اور اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی ظاہر کر دیں. تو پھر ان کے کہنے پر، ان کی ڈیمانڈ پر وہ معجزہ ہو گیا تھا. اور وہ اللہ کی اونٹنی تھی، پھر سارا کا سارا وہ ان کا پانی پی جاتی تھی، اس لیے پانی کی بھی باری اللہ نے مقرر کر دی. یعنی ایک دن اس ایک اونٹنی کی باری ہوتی اور ایک دن ان کے تمام مویشیوں کی باری ہوتی. اور یہ بھی روایات میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ اونٹنی ان کو بھرپور فائدہ دیتی تھی. یعنی اس کا دودھ ملکنگ کرتے، دودھ لیتے، فائدہ لیتے، لیکن کیا تھا کہ برے لوگوں کا انجام برا ہی. ان میں قوم میں سے کسی ایک برے شخص نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی کر دیے اور اس کو بعد میں قتل کر دیا. اب اس پر کوشچن ہم ریز کر سکتے ہیں کہ بھی قتل تو ایک ہی شخص نے کیا، لیکن ساری قوم پر عذاب آیا، تو اس کی وجہ کیا؟ یعنی اگرچہ قتل تو ایک ہی، یعنی مجرم شخص تو ایک ہی تھا، لیکن ساری قوم یہی چاہتی تھی، ان کے دل کی بات یہی تھی کہ ایسا ہی ہو. دیٹس وائی یعنی آفٹر 3 days، 3 دن کے بعد، جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اس کے 3 دنوں کے بعد ان پر عذاب آیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ چیخ کی صورت میں، یعنی زور کڑک کی صورت میں آیا. اور بعض کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ تھی، اور بعض کے نزدیک آسمان سے وہ چیخ آئی تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے تھے. اور اسی طرح زمین سے نیچے سے زلزلہ آیا، یعنی اوپر سے چیخ آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا، اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے، یعنی الٹے پڑے رہ گئے. تو اس وقت صالح جب ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہنے لگے، یعنی یا تو یہ ہلاکت سے پہلے کا ایڈریس ہے یا پھر ہلاکت کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن کیا ہے کہ تم لوگ اپنے ویل وشرز کو پسند ہی نہیں کرتے. اور یہ وہی قوم تھی یعنی جس کو عاد کے بعد اللہ نے جانشین بنایا، اور یہ نرم زمین سے مٹی لے کر یعنی اینٹیں تیار کرتے اور پھر محل بناتے زمین پر، اور پہاڑوں کو تراش کر بھی گھر بناتے. یعنی یہ ان کی قوت، صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی. پھر جی آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم وہ فحش کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. یعنی تم مردوں کی طرف شہوت رانی کرتے ہو، یعنی اپنی جو سیکچول ڈیزائرز ہیں وہ تم مردوں کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہو اور عورتوں کو چھوڑتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو. لوط علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم نے پڑھ لی، جیسے سورۃ العنکبوت میں بھی بات آتی ہے. اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آپ بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور پھر خود ان کو بھی اللہ نے، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا. اور یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے صدوم کہا جاتا ہے. اور یہ جو زمین تھی لش گرین تھی، سرسبز شاداب تھی، اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی. یعنی خوشحالی دنیا کی کیا چاہیے اور انسان کو. تو سب سے پہلے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ توحید کی تھی، یعنی اللہ کی ونس کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، جیسے کہ پچھلے نبیوں نے بھی یہی کچھ کیا. پھر اسی طرح ان کی ایک دوسری بڑی خرابی جو تفسیر میں بات آ رہی ہے، دوسری خرابی کیا تھی کہ مردوں کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے اور عورتوں کو چھوڑتے. تو یہ ایسا گناہ تھا جسے دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط ہی نے کیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا نا کہ جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انہی کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سورہ زاریات میں بھی یہ بات پڑھی تھی نا، اور سورۃ الحجر میں بھی یہ بات پڑھی کہ جب فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو تو ہم خوشخبری دے رہے ہیں، گڈ نیوز دے رہے ہیں کہ بیٹے کی، تو ساتھ ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ جب پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کو مقصد کیا تھا آپ کے آنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور ہر پتھر پر یعنی نشان زدہ پتھر ہوں گے.
اور ان پر عذاب کس طرح ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، پہلے یہ والی کچھ آیات دیکھ لیں۔ تو جی جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی اچھائی کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے تو کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بستی سے نکالو، یعنی لوط علیہ السلام کو نکالو اور اس کے جو ایمان والے ہیں کیونکہ یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اور سو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچایا سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے رہنے والی انہی لوگوں میں سے تھی جو عذاب میں رہ جانے والے تھے، یعنی وہ بھی کافرہ ہی تھی۔ اللہ نے پھر ان پر بارش برسائی اور پس اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجرموں کو انجام کیسے ہوا، اور ان کے بارے میں یعنی ان پر عذاب کیسے آیا۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے یعنی پہلے تو ان کی جو بستی تھی اس کو اکھیڑ کر اوپر بلندی کی طرف لے جایا گیا، پھر اوپر سے اس کو نیچے پٹکا گیا بستی کو، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، یعنی اس طرح بستی کو الٹ پلٹ کیا گیا اور اوپر سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی اللہ نے۔ اور ان کو لوتی کہا جاتا ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی وجہ سے اس قوم کو لوتی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں جو یہ کام کرے گا تو اس کے لیے انجام تو یہی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو اس نے عاجز کر دیا، نہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے، یعنی اجازت ہے اللہ کی، لیکن پکڑ کب آئے گی اس کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ کام اللہ کی سخت نافرمانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، اور اللہ عمل کی توفیق دے اور ایمان کو جمائے رکھے ہمارے دلوں میں۔ اگلی آیات میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہاں سے یعنی جو آیات ہیں وہ 9ویں پارے میں نے کر دی ہیں، کیونکہ مزید ڈیٹیل ان کی چل رہی تھی شعیب علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے جی، تو جی الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔